Thank you so much, Naila Kamar. Thank you so much to Aruba Rahmat. Now ہم ویلکم کرتے ہیں our respected speaker شانزہ قائم کہ وہ آگے ویبینار کو آن دا پردہ آگے پروسیڈ کریں. یس شانزہ قائم اسٹیج از یور پلیز. السلام علیکم. مائی سیلف شانزہ قائم. آئی ایم فرام ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سیکنڈ سیمسٹر. تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردے کا، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کون سے ہیں، اور ساتھ میں سوسائٹی پہ کیا کانسیکوینسز پڑتے ہیں اگر ہم لوگ پردہ نہ امپلیمنٹ کریں. تو قرآن میں سب سے پہلے پردے کا حکم سورہ النور میں نازل ہوا تھا، ورس نمبر 30 and 31. Tell the believing men to lower their gaze and guard their private parts, that is purer from them. Indeed, Allah is all aware of what they do. And tell the believing women to lower their gaze and guard their private parts and not expose their adornment. جب یہ آیات ریویل ہوئیں تب کائنات کی سب سے باحیا عورتوں نے کائنات کے سب سے باحیا مردوں سے پردہ کیا. اور پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. پردہ فقط چادر نہیں، پردہ ہے کردار کا. مرد کا ہے ضبط نظر تو عورت کا ہے وقار کا. پردہ صرف جسم کو کور کرنا نہیں ہے، پردہ آنکھ کا بھی پردہ ہے. حیا بہت قیمتی چیز ہے جو مرد اور عورت دونوں پر اچھی لگتی ہے. اور in Islam both men and women are instructed to lower their gaze and guard their modesty. اسلام میں پردے کا تصور صرف جسم تک نہیں محدود بلکہ زبان اور کانوں کے پردے کا بھی حکم دیا گیا ہے. کسی غیر محرم سے غیر ضروری باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ جو آج کل ہر کوئی دوسرے سے گوسپس کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو جج کرنا اور باتیں پھیلانا دس اینڈ دیٹ، اس سے بھی اسلام نے منع کیا. آج کل کی تو مین پرابلم ہی یہی ہے کہ نکلا جو زبان سے تو ہوا لفظ پرندہ، پل بھر میں پہنچ جاتی ہے ہر بات کہیں اور. کسی کی لائف میں کیا چل رہا ہے، وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کی زندگی کتنی کمپلیکیٹڈ ہے، یہ سب سوچے بغیر ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہو ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے. مگر اگر میں اپنی بات کروں تو میں نہیں تھی اتنے پردے دار. میں نے ابھی ریسنٹلی اسلام کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ اسلام کو امپلیمنٹ بھی کروں گی اپنی لائف میں. بس ایک ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو مل جائے، اور کوشش کریں کہ آپ نہ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں اور آپ کو گلٹ ہوتا ہے اور آپ ڈیپینڈ ہو جاؤ اس چیز سے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر آپ کو آپ کچھ غلط کریں اور اس کا گلٹ بھی آپ کو نہ ہو تو کنگریچولیشن، آپ کا تو ضمیر ہی مر چکا ہے. اسلام اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو. اگر اسلام میں ایک چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس میں بھی مصلحت ہی ہے ایک، اور جو حرام ہے وہ حرام ہی کنسیڈر کیا جائے گا. آپ کے کوئی بھی فلسفے یا پھر آپ کی کوئی بھی irrelevant لاجکس اس کو حلال نہیں کر سکتے. اگر آپ خود سے کوئی لاجکس بنا رہے ہیں تو دل کو بہلانے کے لیے یہ بھی خیال اچھا ہے غالب. پردہ دل میں ہونا چاہیے، پردہ زبان میں بھی ہونا چاہیے، پردہ چال میں بھی ہونا چاہیے، اور پردہ بیان میں بھی ہونا چاہیے. اللہ نے سورہ احزاب ورس نمبر 59 میں مینشن کیا ہے کہ مومن عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنی چادر یا اپنا عبایا اوڑھیں تاکہ پہچانی جائیں، آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، اور ان کو کوئی تکلیف نہ دے، ہراس نہ کرے. مطلب یہ ہے. اور سورہ النور میں مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، بے حیائی سے بچیں اور دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. یہ ہراسمنٹ کے کیسز اسلام کو نگلیکٹ کرنے سے ہی تو آ رہے ہیں. اسلام نے باؤنڈری سیٹ کی ہیں، بس ہمیں انہیں وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. جسم کا پردہ، زبان کا پردہ، آنکھ کا پردہ، نگاہ کا پردہ، کانوں کا پردہ، اور خود کو پردے میں رکھ کے ہی ہم خود کی ہی پہچان کروا سکتے ہیں کہ ہاں ہم کتنے موڈیسٹ ہیں اور
ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پردہ ہماری سوسائٹی میں صحیح معنوں میں امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور ہم کسی پر زبردستی پردہ مسلط بھی نہیں کروا سکتے. ہاں لیکن ہم لوگ موٹیویٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ پردے کی اہمیت کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے سے نقصانات کیا ہے. پردہ جو ہے وہ ایسا شیلڈ ایکٹ کرتا ہے، انسان کو سوسائٹی کے ایول ایکٹیویٹی سے دور رکھتا ہے. اور جب مرد اور عورت پردے کو اگنور کرتے ہیں تو بہت سے نیگیٹو امپیکٹ سامنے آتے ہیں. بے حیائی بڑھ جاتی ہے معاشرے میں، ہراسمنٹ، زنا اور ریپ کے کیسز سامنے آتے ہیں، جس سے سوسائٹی انسیکیور ہو جاتی ہے. ہماری جو اسپرچل اور مورل ڈکلائن ہے نا، وہ شروع ہو جاتا ہے. جب پردے کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی صرف آؤٹ ورڈ بیوٹی اور ڈیزائرز کے چکر میں پھنس جاتی ہے. پردہ صرف ایک ریلیجیس obligation نہیں ہے، بلکہ ایک سوشل نیڈ بھی ہے جو سوسائٹی کو سیف، پیسفل اور ڈگنیفائڈ بناتا ہے. That's all from my side. Thank you so much, Shanza Kaim. Very well explained, very professionally explained. And thank you so much to Naila Kamar. Thank you so much to Aruba Rahmat. Thank you so much to Shanza Kaim. بہت اچھے سے آپ لوگوں نے پردے کا کنسیپٹ جو ہے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور بہت سے ایسی چیزیں ایکسپلین کی جو کہ آئی ایم شور کہ ہماری آڈینس کو نہیں پتہ ہوں گی، اور بہت ہماری نالج میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. اور اٹ از ویری ویل، ویری ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، اٹس ایکسیپشنل. اور انشاءاللہ ابھی ہم کویشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور کویشچن آنسر سیشن ود ان 2 منٹس ہم کویشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں.